ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں اور ان کی تمام تکالیف جب ہم اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، آج ہم اپنی زندگی کا ایک عکس دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو چند نیکیاں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جنت ہم کما لیں گے۔ آج چند اذکار کر لیتے ہیں، چند وقتوں کی نماز ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت صدقہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری پکی ہے، جنت اتنی آسان اتنی سستی ہو گئی ہے۔ جنت یقیناً آسان اور سستی تو ہے، جو کلمہ گو ہے، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے بولا ہے، جنت تو اس کی پکی ہے۔ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی بشارتیں دیں، جن کو جنت کا وعدہ کیا، جن کے بارے میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ان کو بشارتیں دی، دیکھیں انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی انہوں نے۔ اور یہی قربانیاں ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ جب آپ اتنی قربانیاں دیتے ہیں دین کے خاطر، تبھی آپ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ قربانیاں نہیں دیتے، دین کے لیے محنت نہیں کرتے، جنت میں تو شاید جائیں گے مگر اس اونچے مقام میں جانے کے لیے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک صبر کی بہت بڑی مثال ہے ہمارے پاس حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان، ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ان کی زوج مطہرہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے شہید تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کفار قریش نے ان کو اتنی اذیتیں دیں، اتنی تکلیف پہنچائی ان کو، اتنا ٹارچر کیا ان کو، اور یہ اسلام کے پہلے شہید تھے اور ان سے صرف یہ کہا جاتا تھا کہ دین چھوڑ دو۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ تم ایمان لائے ہو، چھوڑ دو۔ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے کے آئے ہو، چھوڑ دو۔ اور کہتے تھے کہ صرف لفظی طور پہ، صرف زبان سے ایک مرتبہ کہہ دو کہ تم نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے، تم نہیں مانتے کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں، تم صرف زبان سے کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے زبان سے نہ کہا، اتنا ان کو مارا گیا، اتنا ان کو ٹارچر کیا گیا، مگر زبان سے بھی کبھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی زبان سے بھی کفریہ جملے نہیں بولے۔ آج ہم پہ کوئی تھوڑی بہت بھی مشکلات آتی ہیں، دین تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، دین کے احکامات تو ہم ایسے ہی درگزر کر دیتے ہیں، یعنی کہ بھلا دیتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی نفس کے خاطر۔ یہاں پہ آپ کی جان پہ بات آ گئی ہے، تشدد کیا جا رہا ہے آپ پہ، ٹارچر کیا جا رہا ہے آپ کو، مگر آپ دین نہیں چھوڑ رہے۔ ایک مرتبہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، ہاں اے یاسر کے خاندان، آل یاسر صبر کرو، تمہاری آخری منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ جب یہ آواز پہنچی کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کر رہے ہیں، جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، پھر کیا؟ تمہیں ابو جہل، تم لعنت ہو تم پہ، تمہیں جتنا ٹارچر کرنا ہے، جتنا مارنا ہے، جتنی اذیت دینی ہے دے دو، ہم تو اب صبر کریں گے، ہم برداشت کریں گے، دین نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہماری آخری منزل کی بشارت ہمیں مل گئی ہے کہ ہماری آخری منزل کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اسلام کی پہلی شہید ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار جو کہ ایک چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دونوں ماں باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو اتنی دردناک شہادت تھی کہ آخری وقت میں ان کی شہادت سے پہلے جو آخری حملہ، جو آخری اذیت ناک عمل جو کیا تھا ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے، جو کیا تھا کہ نیزہ ان کی شرمگاہ میں داخل کر کے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا۔ اور یہ سب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عمار کیونکہ چھوٹے تھے، ینگ تھے، ان کے اندر شاید اتنی برداشت نہیں تھی، ان کو بھی بہت مارا، ان کو بھی بہت ٹارچر کیا، اور ان کو زبردستی ان سے کفریہ کچھ الفاظ ان سے کہلوا دیے۔ جب ان سے وہ کفریہ الفاظ کہلوائے اور کہا کہ اگر تم ایک مرتبہ بول دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، وہ چھوٹے تھے، ینگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ اپنا اذیتوں کی کتاب نہ لاتے ہوئے ان سے انہوں نے لفظی طور پہ وہ بول دیا، اور بول کے وہ بھاگے وہاں سے۔ جب وہ بھاگے وہاں سے تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، بے ساختہ طور پر رونے لگے، تڑپنے لگے، گڑگڑانے لگے، معافی مانگنے لگے، اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ غضب ہو گیا، یہ میں نے کیا گناہ کر دیا، میں نے کفریہ جملے بول دیے۔ تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیف تجد قلبک، تم اپنے دل میں کیا محسوس کرتے ہو؟ تم اپنے دل میں ایمان محسوس کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا
کہ مطمئن بالایمان، میرا دل جو ہے وہ میرا دل ایمان پہ مطمئن ہے اور میرا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ تو اسی کے اوپر اللہ رب العزت نے سورہ نحل کی ایک آیت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ۔ تو الا من اکرہ، جو مجبور ہو کے جن سے کفریہ جملے کہلوائے گئے مگر ان کے دل جو ہے وہ ایمان سے مطمئن تھے، یہ آیت سورہ نحل کی ہے اور یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شانیں جو بیان ہوئی ہے وہ شانیں پڑھ کے سمجھ کے ہم صحابہ کی عظمت کو اور صحابہ سے محبت ہمارے دلوں میں بڑھے، اور یہی ہم اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں، اور جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرے گا، ان کے نقش قدم پہ چلے گا، یہ وہی راستہ ہے جو راستہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً جوڑ دے گا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com